ناظرین، جب ہم تاریخ انسانی پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سی تہذیبیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک قابل ذکر ہیں۔ ان تہذیبوں کا مطالعہ جدید دور کے انسان پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ قدیم دور کے انسان نے ایسے عجوبے بنا ڈالے کہ جسے دیکھ کر موجودہ دور کے انسان بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ انہی عجوبوں میں ایک عجوبہ اہرام مصر ہے، جو کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے، اور یہ واحد عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ پر اسرار اور دیو ہیکل تعمیرات کب، کس نے اور کیوں بنائی، آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق پورے مصر میں دریافت کیے گئے اہرام مصر کی تعداد 138 ہے، جن میں سے 80 اہرام آج بھی موجود ہے۔ ان میں سے سب سے شاندار اہرام دی گریٹ پیرامڈ آف خوفو اور ننکور ہیں۔ قدیم مصر میں بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا اور انہیں دیوتا یا خدا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ فرعون خوفو کا حرم ان 3 اہراموں میں سے سب سے بڑا ہے۔ اس پیرامڈ کی تعمیر تقریباً 2700 قبل مسیح بتائی جاتی ہے۔ دی گریٹ پیرامڈ آف خوفو کی بلندی تقریباً 482 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی چاروں اطراف سے 755 فٹ ہے، جبکہ اس اہرام کا رقبہ 13 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس پیرامڈ کی تیاری میں تقریباً 23 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے اور ہر پتھر کا وزن تقریباً 2.5 سے 3 ٹن ہے۔ ان 3 اہراموں میں سے دوسرے اور درمیان والے اہرام کو خفرے کہا جاتا ہے۔ یہ اہرام اس خاندان کے چوتھے فرعون یعنی خوفو کے بیٹے خفرے نے بنایا تھا۔ اس کے بعد تیسرا اور سب سے چھوٹا اہرام مینکور ہے۔ اس اہرام کو اسی خاندان کے 5ویں فرعون یعنی خفرے کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس فرعون نے تقریباً 18 یا 28 سال راج کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مینکور کی وفات کے وقت یہ اہرام نامکمل تھا، جسے اس کے بعد اس کے جانشین نے مکمل کیا۔ دوستو، ایک مشہور تاریخ دان کے مطابق ان اہرام کے بنانے میں تقریباً 1 لاکھ ہنرمندوں نے کام کیا، لیکن جدید اندازوں کے مطابق ان ہنرمندوں کی تعداد 20 سے 30 ہزار تک تھی۔ ناظرین، 19ویں صدی تک یہ اہرام دنیا کی بلند ترین عمارت کا درجہ بھی رکھتے تھے۔ دوستو، ان اہراموں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک طویل قامت مجسمہ ہے جسے ابو الہول یا سفینکس کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کا سر انسان کا جبکہ دھڑ شیر سے مشابہ ہے۔ ناظرین، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مجسمے کی عمر تقریباً 9000 سال ہے، یعنی یہ مجسمہ 9000 سال پرانا ہے، لیکن زیادہ تر ماہرین کے مطابق یہ مجسمہ تقریباً 4500 سال پرانا ہے، جسے ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس مجسمے کی لمبائی تقریباً 240 فٹ اور اونچائی 66 فٹ ہے۔ دوستو، اس مجسمے کے پنجوں کے درمیان ایک گرینائٹ پتھر کا کتبہ موجود ہے، جس کے مطابق فرعون توت موسیس نے 1420 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ دوستو، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اہرام غلاموں کے تعمیر کردہ ہیں، لیکن مصر کے ایک محقق اور تاریخ دان کے مطابق یہ لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ یہ وہاں کے شہری تھے جنہیں بہت اچھی خوراک اور سہولیات دی جاتی تھیں۔ دوستو، ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ان اہراموں پر سفید چمکدار چونے کا پتھر لگایا گیا تھا۔ دوستو، مصر کے ان عظیم ہزاروں سال پرانے اہراموں اور مجسمے کی تعمیر کیسے ہوئی؟ بغیر کسی مشین اور ٹیکنالوجی کے اتنے وزنی پتھر کس طرح اتنی اونچائی پر پہنچائے گئے؟ صدیوں سے محققین اس راز کو افشاں کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت سے مفروضے بھی جنم لیے۔ ایک مفروضے کے مطابق مصریوں کے پاس اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو پہنچانے کے لیے ایک تکنیک تھی جس سے کشش ثقل ختم کر دی جاتی تھی۔
لیکن جدید سائنس نے اس بات کو رد کر دیا، کیونکہ اب تک ایسا کوئی بھی طریقہ دریافت یا ایجاد نہیں ہو سکا جس سے کشش ثقل ختم کر دی جائے۔ ایک اور تھیوری کے مطابق ان بھاری بھرکم پتھروں کو اہرام مصر تک لانے کے لیے نہر بنائی گئی اور پھر کشتیوں میں ڈال کر ان پتھروں کو لایا گیا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ان اہراموں کے معمار ریاضیات کے ماہر اور کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے بیشتر رازوں سے واقف تھے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ اہرام مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی ڈائریکشنز کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ایک اور تھیوری جو کہ 1980 میں پیش کی گئی، اس کے مطابق ان بھاری بھرکم پتھروں کو کہیں سے نہیں لایا گیا بلکہ اسی جگہ بنایا گیا تھا۔ اس نئی تھیوری کے مطابق ان پتھروں کے لیے لکڑی کے سانچے استعمال کیے گئے اور لائم سٹون اور چونے کے مکسچر سے یہ پتھر تیار کیے گئے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔